آپ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ جو ہے کتے کا سالن کھاتے ہیں. بھائی وہ دکھاؤ اپنا سند دکھاؤ کہاں کتے کا سالن شیعہ کھاتے ہیں. آپ پہلے وہ حضرت عائشہ والی کی دکھائیں, میں بھی دکھائیں گے نا. تو میں بھی دکھاتا نہیں, دکھائیں گے, دکھائیں نا. آپ نے پہلے پیش کی ہے, دکھائیں. تو پہلے پیش کرو, میں پیش کروں. نہیں, تم نے پہلے پیش کی ہے, تم نے پہلے پیش کی ہے, پہلے پیش کی ہے. تم نے تفسیر قرطبی سے حضرت عائشہ کے متعلق آپ نے جھوٹ بولا ہے, وہ بسنت صحیح بات سے ثابت ہے. میں نے نہیں, آپ نے اس وقت بولا تھا یہ حدیث ہے, میں نے آپ کو بولا تھا, میں نے اس وقت بھی آپ کو سند کا بولا تھا. جی قرطبی میں وہ اس کی میں نے اس وقت بھی آپ بولا. آپ کہہ رہے ہیں قرطبی میں نہیں ہے, اس کی سند نہیں ہے, سند نہیں ہے اس کی. اوکے, پھر نہ بولو کہ جھوٹ بولا میں نے. پھر نہ بولو میں نے جھوٹ ہے, اس لیے آپ کو میں نے سند اس وقت بھی بولا تھا, میں نے اس وقت بولا تھا آپ کو. سند ایسے ہی ثابت کرے کہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے. یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے, اس جانور کا کیا نام ہے اردو میں؟ چوہے کا جواب دیں, پہلے اس روایت کا جواب دیں, پہلے اس روایت کا جواب دیں, اس کا میں جواب دوں گا آپ کو. میں یہ لوگ جو خبائث کا جواب نہیں ہے نا, اب جواب نہیں ہے. جواب کیوں نہیں ہے بھائی؟ سنو دیں, تم خوش ہو رہے ہو, تفسیر قرطبی سے دکھائیں. حضرت ساکت رہو بھائی, ساکت رہو, خاموش رہو تاکہ میں جواب دے دوں. پھر میرے بات کے درمیان نہیں کہنا, آپ بات نہیں کرنا پلیز. اوکے, عنوان سے ہٹیں گے پھر میں بولوں گا. آپ تفسیر قرطبی سے دکھائیں کہ یہ حدیث ہے, بسنت صحیح ثابت کریں, یا بولیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. پھر اگلی بات کریں. میں آپ کو دکھاؤں کہ شیعہ کے ہاں کتے کا اور چوہے کا جو ہے سالن میں آپ کو دکھاتا ہوں. دکھاؤ پہلے دکھاؤ, تجھے اللہ کا واسطہ دکھاؤ. آپ مانے کہ میں نے جھوٹ بولا؟ نہیں, آپ بولے کہ میں نے تفسیر قرطبی سے جو کہا تھا کہ حدیث ہے ایسا کیوں جھوٹ ہے؟ میرے عزیز, میرے بھائی مولوی صاحب, جب میں نے آپ کی کتاب سے دکھا چکا ہوں کہ تفسیر قرطبی میں نہیں کہ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عائشہ نے کہا کہ چوہا کھایا کرو. نہیں کہا حضرت عائشہ نے نا, سند صحیح ثابت کریں نا, اب سند پیش کریں. آپ پیچھے کہہ چکے ہیں نا کہ فلاں کے لیث بن سلیم کا علی آپ سند پیش کریں, اس کی جرح کے لیے سند پیش کریں. آپ حضرت عائشہ کی لیے پیش کریں. اوکے میرے عزیز سنو, یہ کتاب المجموع فی شرح المحذب تعلیف یحیی بن شرح تفسیر قرطبی تفسیر یا بہت نہیں ہوتی. میری دیکھیں مرضی جس کتاب سے دکھاؤں بھائی. اس پر جھوٹ بولا ہے نا, یا مان لے میں نے جھوٹ بولا, پھر اس سے دکھا دیں. میرے جھوٹ کے جملے کیا تھے آپ بتاؤ کہ میں نے کیا جھوٹ؟ پھنس گیا نا, وہ پھنس گیا تب یہ صاف ہو گئی یار. آپ نے بولا ایسا آپ نے بولا تھا بھول جاتے ہیں نا, آپ نے بولا تھا, آپ نے تفسیر قرطبی اٹھائی, میں نے اسی وقت آپ کو بولا تھا کہ آپ بتا دیں. آپ نے کہا اس میں حدیث ہے حضرت عائشہ سے, میں نے کہا اس کو سند صحیح کے ساتھ ثابت کریں. آپ نے وہاں سے پڑھ دیا, میں نے آپ کو پھر بولا, میں نے آپ کو سنا میری بات, میں نے آپ کو اس وقت بھی بولا تھا, آپ ریکارڈنگ سن لیں. آپ نے کہا تھا کہ میں آگے پیش کرتا ہوں اس کا ریفرنس, لیکن آپ نے نہیں کیا. اس کی سند پیش کر, اس کی سند وہاں دکھائیں. جہاں بولا میں نے جھوٹ بولا سے دکھاؤ. ابھی آپ خاموش ہو جاؤ گے, میں بات کروں یا نہیں خاموش ہو جاؤ گے؟ منیر عباس چشتی صاحب خاموش ہو جاؤ گے؟ اگر آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ عائشہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اس نے کہا کہ چوہا کھایا کرو, ٹھیک ہے, تو میں نے وہ حدیث آپ کو دکھایا ہے, تو اس میں جھوٹ, میری جھوٹ کیا ہے آپ سمجھا؟ اس میں میرا جھوٹ کیا ہے؟ اگر اس کی سند ضعیف ہے تو اس کو آپ لوگوں میں نے ڈا کیا وہ سند صحیح ہے, یا اس کی سند, اگر اس کی سند نہیں ہے میں نے ڈا کیا اس کی سند ہے. آپ کے کتاب میں یہ لکھا ہے, اور آپ کو پتا ہے الاخبار بالجزم يدل على التصحیح. سب لوگ جانتے ہیں کہ محدثین کے ہاں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی محدث سند نہیں لاتا بلکہ وہ بالجزم خبر دیتا ہے, کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. وہ نہیں کہتا روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بالجزم کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ يدل على التصحیح, یہ تصحیح کے اقسام میں سے یہی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں میں نے جھوٹ بولا, حالانکہ اس کو کتاب بھی دکھایا کہ اس نے کہا ہے کہ چوہا کھایا کرو. اگر اب تم خاموش رہو تو میں مزید دکھاؤں کہ آپ کے مذہب میں کیا خبائث کھائے جاتے ہیں. اسی کا جواب آپ نے دینا ہے, اس کے بعد اور میں اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو میں جواب دوں گا, اگر تم خاموش نہیں ہوتے تو میں جواب خاموش ہی بیٹھا ہوں نا, تو پھر خاموش بیٹھا ہوں. میری بات نہ کاٹنا, میری بات نہ کاٹنا عزیزو. یہ کتاب موضوع سیٹیں گے پھر کاٹوں گا, موضوع سیٹیں گے پھر کاٹوں گا. پہلے قرطبی کھولیں دکھائیں سچا ہونا. پلیز خاموش ہو جاؤ, تم خاموش ہو جاؤ تاکہ میں آپ کو دکھاؤں. عزیزو یہ کتاب ہے المجموع فی شرح المحذب. نہیں اب تم نہیں بات کرنے دیتے, تم خود بات کرو بھائی. دیکھیں آپ نے تفسیر قرطبی, دیکھو بھائی میں آپ لوگوں کے مذہب میں بات کرنے دیں نا, کرنے دیں. میں کتنی دفعہ یہ جملہ جو ہے دہرا چکا ہوں کہ آپ نے بولا تھا اس میں حدیث ہے, اور حدیث ہمارے یہاں بسند صحیح ہو تو تصریح ہوتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے.
ابھی جب اس کے اختلاف کی بات ہو رہی تھی تو آپ کہتے اس کی سند دکھاؤ، تو آپ حضرت عائشہ کے لیے کیوں نہیں سند دکھاتے؟ آئینہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ آیا کرو کیا مطلب؟ اگر اس کا مگر تو کے پہلے متعلق کیا جواب، کہتے ہو؟ پہلے اس کا جواب دو، پہلے اس کا تو پھر اس کا دوں گا. اوکے تم خاموش ہو جاؤ گے تو دوں گا نا، تم خاموش ہوتے ہی نہیں ہیں. کھولو میں توجہی کتاب تفسیر پڑھتا ہوں، قرطبی المجموع کھولو، فی شرح المہذب، تم شروع کھولو ہو جاتے ہو. کھولو پھر تفسیر خاموش ہو قرطبی جاؤ، کھولو نا، پھر خاموش پیچھے ہو پڑی تھی جاؤ، وہ کھولو، پھر خاموش ہو جاؤ. وہ کھولو. آپ کھولیں گے میں دیکھیں خاموش ہو عزیزو، جاؤں گا. آپ عربی تفسیر زبان قرطبی میں کھولیں، چوہوں آپ کا تفسیر صرف قرطبی ایک نام نہیں کھولیں، ہوتا. اور پلیز تفسیر قرطبی کھولیں، میں خاموش ہو جاتا او ہوں. بھائی میرے مرضی میں کس کتاب سے ثابت کروں؟ یہ کوئی ضروری نہیں میں کہ کتاب سے ثابت کروں. نہیں اس کا اس جان جھوٹ او بھائی بولا اس کا جواب کون دے گا؟ اگر کتاب آپ لوگوں کی ہے، اسانید آپ کی ہے، تو وہ میری مرضی میں کس کتاب سے ثابت کروں؟ تم کیوں تو کہتے صرف تفسیر قرطبی دکھاؤ؟ یہ کوئی قاعدہ ہے؟ میں نے واقعہ محدثین مصنفین وہ سب جھوٹے ہیں. وہاں سے طرح دکھائے ہیں، بات نہیں کرنے دے رہا بھائی، تم بات کرو. آپ نے جھوٹ بولا حضرت عائشہ کو. میں نے کیوں جھوٹ بولا؟ آپ نے خود کہہ رہے ہو، مجھے آپ بھی کی کہا کتاب میں موجود ہے. گدا جو ہے اوکے. گدے کے متعلق اوکے آپ سے 2 گھنٹے بات ہو گئی بھائی، 2 گھنٹے سے زیادہ، 2 گھنٹے آپ سے زیادہ بات ہوئی ہے بھائی صاحب. آپ مجھے نہیں بات کرنے دے رہے. کتے کا آپ کی جو سالن وسائل الشیعہ میں جو کتے کا سالن، وسائل الشیعہ میں جو کتے کا سالن اور چوہے کا جو دکھاؤ، گرنا اور وہاں سے پڑھو نکال کے حدیث کتے پڑھو، ہم سالن جواب کو- دیں گے بھائی. حدیث پڑھو، ہم جواب دیں گے. بسم اللہ. کتے کا سالن اب کہاں؟ تفسیر قرطبی سے جوتے پہ نہیں اللہ کی ثابت ہوتا لعنت حضرت ہے. عائشہ والا فرمان. جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. دکھاؤ. بالکل، جو آپ نے جھوٹ بولا حضرت عائشہ کے متعلق تو آپ پہ لعنت تو برس رہی ہے. پھر سنو لوگوں، جو یہ لوگ ان کی مذہب میں جو خبائث کہے جاتے ہیں، آپ اسی یوٹیوب چینل پہ میری ایک تقریر ہے مذہب عمریہ کے متعلق کچھ مزے کی باتیں. میرے جملے سنو. وہاں پہ لکھا ہے کہ مذہب عمریہ میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں مزے کی کچھ باتیں، میں نے اس کا عنوان رکھا ہے مزے کی کچھ باتیں. اس میں بہت کچھ ہے کہ مثلا یہ لوگ کیسے کتا کھانا ان کے نزدیک، وہ بہت ساری چیزیں، چوہے کھانا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ چپکلی کھانا، سب کا میرے وہاں پہ لکھ دیا. روایت پڑھو. بسم اللہ، بسم اللہ. روایت پڑھو. یہ شیعہ لوگ جو ہے کتا کھاتے ہیں. بسم اللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ لوگ کتا کھاتے ہو سکتا نہ کھاتے ہوں، لیکن روایت میں یہ بات ہے. آپ نے کہا کہ کتے اور چوہے کا سالن کھاتے ہیں. آپ نے تو آپ خاموش ہو جانا، آپ خاموش ہو جانا. آپ نے پچھلی مرتبہ جو ہے وہ بسم اللہ کرو، روایت پڑھو. کتے جیسا جانور ہے، یہ کتے جیسا جانور نہیں، یہ کتے کی بات ہو رہی ہے، کلب کی بات ہو رہی ہے، کتے کی بات ہو رہی ہے. کہ وسائل الشیعہ کے اندر یہ بات سنیں نا، وہ سنیں گے تو میں پڑھوں گا نا. جی جی. کہ کتا یا چوہا جو ہے وہ سالن کے اندر گر جائے تو اس کو نکال لے اور وہ جو مس شدہ سالن ہے وہ کھا لے. پڑھوں سنیں. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام کھائیں تو مزہ آ گیا ہے. نہیں مزہ آ گیا ہے. پڑھو حدیث پڑھو، میں جواب دوں گا. ویسے کھوتا کڑھائی کھائی تھی. حدیث پڑھو، میں جواب دے دوں گا. کہتا جو آپ کے نزدیک حلال تھا وہ کھائی تھی کھوتا کڑھائی. حدیث پڑھو، میں جواب دوں گا. حدیث پڑھو، حدیث پڑھو. بسم اللہ. تو خاموش ہوں گے نا، ہنسیں گے، خوش ہو جائیں گے تو پھر میں کیسے پڑھوں گا؟ مزہ پہلے ہی لینے لگ جائیں آپ. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفارة والقلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا قال لا بأس بكله. یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر سے جو ہے وہ پوچھا گیا کہ چوہا اور کتا جو ہے وہ سالن میں گر جائے تو انہوں نے کہا کہ اس کو نکال لیں اور سالن کھا جائے. سالن نہیں ہے، سغن کس کو بولتے ہیں؟ گھی کو بولتے ہیں بھائی. گھی کو سالن نہیں، کم گھی کو بولتے ہیں. اس کو کیا کریں؟ اس کو کیا کریں بھائی صاحب؟ حکم میں آپ کو بتاتا، 1 منٹ میں حدیث لے کے آتا ہوں. جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں نا، اب آپ خاموش ہو، میں حدیث پڑھتا ہوں. اب دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. آپ جو حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے، وہ آپ نے جو کہا تھا کہ گدا اس اہل سنت کے نزدیک حلال ہے، بخاری میں لکھا ہے حرام ہے. حدیث بتاؤں؟ ابھی گدے کے متعلق بات کرتے ہیں. میں حدیث پڑھوں آپ کے متعلق. پھر بھائی صاحب آپ تو کوئی بخاری میں 5527 ہے. نبی علیہ السلام سے قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر اہلیہ. دیکھ عزیز، اگر ابھی چپ کرو، ابھی تمہارے پاس کتے والی بھی کوئی روایت ہے وہ بھی پڑھو. تم نے چوہے والی تو پڑھی، کتے والی. کتے کا اسی میں ذکر ہے نا، اسی میں ذکر ہے کتے کا. اچھا کیا روایت؟ دوبارہ پڑھو، دوبارہ روایت پڑھو، روایت دوبارہ پڑھو تاکہ میں وہ حدیث کھول دوں. قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الفارة والقلب، یعنی
کتا اور چوہا دونوں کے بارے میں یہ بات پوچھی جا رہی ہے. یقع فی السمن والزیت ثم یخرج منه حیا قال لا باس بیکلے. یہ اکلی ہی پڑھنا ہے. دوبارہ پڑھو، دوبارہ پڑھو. قال سالتو ابا عبداللہ علیہ قال السلام. سالتو ابا علیہ السلام عن الفارۃ والکلب یقع فی السمن والزیت. اوکے، کتے کا ہے اس میں ذکر؟ جی ہے، جی ہے، بالکل ہے. جی اس میں لکھا ہے کہ وہ گر جائے تو اس کو جو ہے انڈیل دیں یا کھا جائیں، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، کتا اور چوہا گر جائے تو کھانا چاہیے وہ کھانا، یا وہ گرا دینا چاہیے کھانے کی چیز یا پینے کی چیز ہے؟ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، حدیث میں نکال کے دکھا دیتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ آپ کتنے خیانت کر رہے ہیں اس حدیث میں. آپ نے جتنے امانت دار ہیں جو حضرت عائشہ کے متعلق آپ نے جھوٹ بولا ہے وہ بھی سب کو پتہ لگ گیا. یہ بھی پتا ہے آپ کو. آپ نے یہ بولا کہ اہل سنت کے ہاں بخاری میں گتا جو ہے حلال ہے. تم پڑھو، میں نے جو عبارت پڑھی ہے نا لکھا ہوا ہے القرطبی میں، جو میں نے عبارت پڑھی تم صحیح پڑھو. میں نے کیا عبارت غلط پڑھی ہے؟ تم پڑھنے تو دیتے نہیں. میں کتاب کھولتا ہوں کہتا نہیں سند ہی نہیں ہے، سند ہی نہیں ہے، سند ہی نہیں ہے، بے سند بات ہے. لا تم چپ کرو تاکہ میں سند ثابت کروں نا. تم چپ ہوتے نہیں، صرف قرطبی نکالو، قرطبی نکالو. آپ نے اس وقت کیوں قرطبی اٹھائی؟ میں نے آپ کو اس وقت جو بولا تھا تو آپ اٹھا کے نا. عزیزو اب میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. میں ابھی تم چپ کرو میں تاکہ یہ حدیث میں آپ کو دکھا دوں. میں وسائل الشیعہ بھی لے کے آتا ہوں. وسائل الشیعہ میں کون سی مجلد ہے؟ یہ وسائل الشیعہ میں جلد نمبر 1 ہے. اچھا، میں وسائل الشیعہ بھی لے کے آتا ہوں اور کافی تو میرے پاس ہے. وسائل الشیعہ دوسرے کمرے میں، آپ انتظار کریں، میں وسائل الشیعہ لے کے آتا ہوں. اچھا ایک منٹ، وسائل الشیعہ لے کے آتا ہوں. ناظرین، مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی نجس چیز مثلا کتا ہے، اگر وہ کسی تیل کو یا کسی ایسی چیز کو چھوتا ہے جو وہ مائع ہے تو اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں کھا سکتے. اس کو آپ کو مثلا لیکن کھا نہیں سکتے، لیکن اس کو دوسرے کاموں میں استفادہ کر سکتے ہیں. تیل کو آپ چراغ میں ڈال دیں. پرانے زمانے میں چراغ جو جلتے تھے وہ تیل سے چلتا تھا، تو آپ اس کو تیل میں اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی چوہا زندہ ہے، تیل کے اندر چلا جاتا ہے اور تیل سے نکل جاتا ہے، چوہا مرا نہیں ہے، تو وہ اس سے نجس نہیں ہوتا، تو اس تیل کو آپ استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر چوہا تیل کے اندر جاتا ہے، تیل کا مثلا آپ کے پاس وہ مائع تیل ہے، ایک تو کھانے کا لکھا ہے یا استفادہ کرنے کا لکھا ہے؟ پلیز میں حدیث دکھاؤں گا نا. میں پہلے حکم بتاتا ہوں پھر میں حدیث پڑھوں گا. تو اگر وہ مائع کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے تو آپ اس تیل کو استفادہ کر سکتے ہو، اس کو کھا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ اس میں مر جاتا ہے تو اس تیل کو آپ کیا کر سکتے ہو؟ اس تیل کو آپ کو اس کو نہیں کھا سکتے اگر اندر اس کے اندر مر گیا، کیونکہ اس کا چوہا، کتا بھی یہی ہے. اچھا، کتا ٹچ بھی کرے نا تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. تو کتا جو ہے وہ ٹچ بھی کرے اس تیل کو آپ نہیں کھا سکتے. دوسری چیزوں میں استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جامد ہے تیل، اگر سالڈ ہے تیل، مثلا کوئی گھی کا تیل ہے، گھی مثلا جو حصہ وہ جامد ہے اس کو آپ کو پہننا، اس کا جہاں پہ کتے کا ہاتھ لگا، مثلا آپ کے پاس فرض کریں وہ گھی کا ایک برتن ہے، گھی سخت ہے، تو اس میں کتے نے اوپر والے حصے پہ ہاتھ لگایا تو اوپر والا حصہ آپ کو پھینکنا ہوگا، یا مثلا اس کو جلانے کے کام لے کے دوسرے کاموں میں لے کے کھا نہیں سکتے. یہ کہہ رہے تھے شروع میں، دیکھیں جھوٹے شخص کا، اس کو شرم بھی نہیں ہے، ہنس رہا ہے، کہہ رہا تھا کہ شیعہ جو ہے کتا کا کھانے کا لکھا ہوا ہے، کھانے کا لکھا ہوا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سن لو، کھانے کا لکھا ہوا ہے، دیکھیں کھانے کا لکھا ہوا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حدیث پڑھنے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تیل کا بولا ہے. کیوں کہا آپ نے کہ میں نے جھوٹ بولا؟ جھوٹ بولا میرے بارے میں کیوں کہا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کھانے کا لکھا ہوا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو نا. ہوا ہے. اور بھائی سن لو، میں حدیث دکھاؤں گا بھی، میں حدیث دکھاؤں گا بھی. تم چپ کرو نا، تم چپ کرو تاکہ میں پڑھوں. تم جھوٹ نہ بولو. تم چپ کرو تاکہ میں پڑھوں. تم چپ تو اپنی حدیث تو پڑھنے نہیں دیتے. تو میں بولتا ہوں جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ نہ بولو. اوکے، آپ مولوی صاحب، آپ کی طبیعت بہت گرم ہے، آپ نہ مجھے بات کرنے دیتے ہیں، نہ اپنی کتاب پڑھنے دیتے ہیں، نہ مجھے اپنا کتاب پڑھنے دیتے ہیں. آپ کے ساتھ 2 گھنٹے بات بھی ہو چکی ہے. ابھی آپ سے خدا حافظی ہے، خدا حافظی آپ سے. آپ چلے جائیں. اگر آپ ہمارے نہیں، دوسروں کا بھی حق ہے نا. روایت پڑھیں. آپ جھوٹ بولنے کے بعد میں آپ روایت پڑھیں. روایت پڑھیں، آپ میرے سامنے پڑھیں. روایت ابھی لوگ دیکھیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد پڑھوں گا. آپ کے ساتھ گفتگو ناممکن ہے. آپ میں ضرورت ہے. خدا حافظ. آپ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے.
ابھی چوہے 2-3 سامنے گھنٹے پڑے سے ہیں. بات ہو چکی ہے بھائی، کافی ہے. اب میں یہ روایت چوہے پڑھوں گا. اور یہ چوہے کی اور کتے والی جو ہے میرے سامنے پڑے ہیں، اس میں کھانے کی بات ہے یا گرانے کی بات ہے؟ میرے میں سامنے دکھا پڑے. دوں گا، میں سب روایت دکھاؤں گا. ایک روایت نہیں، میرے کئی سامنے روایت ہے. آپ دکھائیں، مجھے ہاں مجھے میرے نہیں پڑھنے سامنے دیں. دکھائیں، اچھا میں دیکھتا ہوں آپ کتنے سچے ہیں. اوکے میں خاموش اوکے، ہوں، میں خاموش ہوں. خاموش خاموش میں آ جاتا ہوں. خاموش، میں آپ ادھر رہیں، خاموش ہو جائیں. اچھا جس حدیث کی وہ بات کر رہے ہیں میرے محترم ناظرین، وہ کتاب وسائل الشیعہ میں ہے. کتاب وسائل الشیعہ میں بلی وسائل الشیعہ میں کس صفحے پر ہے؟ جلد نمبر 24 میں، جلد نمبر 1 لایا ہوں. مجھے معذرت ہے، میں جلد نمبر 24 لے کے آتا ہوں. یہ مجھ سے غلطی ہوگی. بلکہ پی ڈی ایف بولتے ہیں، کوئی بات نہیں. پی ڈی ایف بولتے ہیں، پی ڈی ایف بولتے ہیں. مولوی صاحب ابھی ہولڈ میں، ان کو لے کے آتے ہیں. جب میں نے حدیث پڑھ لی تو پھر ان کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ وہ پڑھنے ہی نہیں دے رہے. وسائل الشیعہ جلد نمبر 24. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر رحمہ اللہ، جلد نمبر 24. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 198 میں. 198 میں صفحہ نمبر 197 میں، باب الفأرة اذا وقعت في ماء او جامعت وخرجت حیتا لم يحرم اکلو. اگر چوہا کسی مائع میں گر جائے، مثلا تیل میں یا گھی میں گر جائے، اور وہ زندہ ہے اور زندہ ہی نکل جائے، تو اس سے وہ تیل نجس نہیں ہوتا. اس تیل کو آپ کھانا چاہیں تو کھا سکتے ہیں اس تیل کو، ٹھیک ہے نا. اب گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں چوہے ہوتے ہیں، مثلا چوہا آ کے وہ تیل کے برتن میں چلا گیا. اب اس کو پھینکنا ضروری نہیں ہے. اب چوہا بشرط کہ نکل جائے، اگر چوہا مر گیا تو وہ نجس ہو جاتا ہے. اچھا، پہلی جو حدیث ہے اس میں یہ، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام بلی عن الفأرة والكلب. یہی جو حدیث انہوں نے پڑھا ہے. میں نے پوچھا کہ چوہا یا کتا يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا. میں نے پوچھا کہ کتا یا چوہا تیل میں گر جاتا ہے، تیل میں گر جاتا ہے اور پھر وہ زندہ نکل جاتا ہے. قال لا بأس بأكله. وہ فرمایا کہ یہ اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حدیث جو ہے ایک شاذ حدیث لے کے آئے ہیں. یہ شاذ حدیث ہے، اور جس شخص نے اس کو نقل کیا ہے، رواہ شیخ باسناد عن حسین بن سعید عن علی بن نعمان الا انه اسقط لفظ الكلب. شیخ نے جو یہ حدیث نقل کیا ہے اس میں لفظ کلب نہیں ہے. بعض نسخوں میں لفظ کلب ہے، اکثر نسخوں میں لفظ کلب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو شیخ نے جو نقل کیا ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں لفظ کلب نہیں. بعض نسخوں میں لفظ کلب ہے. جو کلب اگر گر جائے تیل میں اور وہ نکل جائے تو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. اکثر روایات میں یہی ہے. اس روایت میں صرف ایک ہی نسخے میں کلب کا ذکر ہے، کیونکہ کلب چاہے زندہ ہو، کتا زندہ ہو یا مردہ ہو، تیل میں اگر تیل کو ٹچ کرتا ہے تو اگر وہ تیل مائع ہے تو پھر آپ اس کو کھا نہیں سکتے، دوسرے کالموں میں استفادہ کر سکتے. لیکن چوہا جو ہے اگر وہ مر جائے، اس کا مردہ تیل میں گر جائے جو مائع ہے، تو اس کو آپ استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مرا ہوا ہے. یا وہ گر کے مر جاتا ہے پھر بھی آپ استفادہ نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے. لیکن دوسرے کام میں سے چراغ جلانا اس میں کر سکتے ہیں. لیکن اگر چوہا زندہ نکل جاتا ہے، زندہ آتا ہے تیل کے اندر جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے، تو پھر اس کو پھینکنے کی ضرورت نہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں. اچھا، تو حکم الكلب محمول على التقیہ او على السبع كما مر في الصید. تو یہ جو کلب کا یہاں پہ ذکر ہے، یا تو یہ تقیہ ہے یا بعض نسخوں میں نہیں ہے.
یا یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مثلا ایسے جو جس کو لوگ کتا کہتے ہیں لیکن وہ شکاری کتا ہوتا ہے، شاید اس کا بات ہو رہی ہو. اچھا، انہوں نے کہا، مصنف نے کہا، سألته عن الفأرة والكلب اذا اكل من الخبز وشبهه يحل اكله. میں نے پوچھا کہ چوہا اور کتا اگر روٹی یا مثل روٹی، مثلا سالن ہے، روٹی ہے، کباب ہے، وہ اس سے چوہا کھا لیتا ہے یا کتا اس میں سے کھا لیتا ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یطرح منهما اکل ويحل الباقی. فرمایا کہ جس مقام پہ ان کا منہ لگا ہے، کتے کا منہ لگا ہے یا چوہے کا منہ لگا ہے، وہ پھینک دو، باقی کھا لو. مثلا ایک روٹی ہے، ایک حصے آگے والے حصے سے چوہے نے کھا لیا تو کھانا واجب نہیں ہے، لیکن ایک شخص فقیر ہے، غریب ہے، تو اس کے لیے وہ حصہ جس میں کتے نے یا چوہے نے کھایا ہے اس کو پھینک دو، باقی اس میں سے کھا سکتے ہیں. اچھا، وسألت عن الفأرة وكلب شرب من زيت أو سمن قال إن كان جرة أو نحوها فلا تأكله ولكن ينتفع به لسراج ونحوه وإن كان له أكثر من ذلك فلا بأس بأكله. میں نے پوچھا کہ اگر ایک بہت بڑا ایک برتن ہے، اس میں تیل ہے یا گھی ہے، کتا آ کے اس میں سے کھا جاتا ہے یا چوہا اس میں سے آ کے کھا جاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ایک مٹکا ہے، یعنی کم مقدار ہے، مٹکے والی مقدار ہے، تو اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے. وہ چوہے نے اس سے کھایا ہے یا کتے نے کھایا ہے، اس سے نہیں کھا سکتے اس کو، لیکن دوسرے کاموں میں استفادہ کریں. دوسرے کام کیسے ہیں؟ مثلا اس کو جلانے کا کام لے لیں، اس کو چراغوں وغیرہ میں کام لے لیں. بھلی وَإِن كَانَ أَكْثَرَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. لیکن اگر بہت ہی بڑا برتن ہے، مثلا ایک بہت بڑا وہ تیل کا مثلا خزانہ ہے یا گھی کا بہت بڑا خزانہ ہے، تو اس کو کھا سکتے ہیں اس میں. إِلَّا أَن كَانَ صَاحِبُهُ مُؤْسِرًا يَحْتَمِلُ بِحَرِيقِهِ. مگر یہ کہ اس کا مالک اگر بہت امیر آدمی ہے، وہ اس کو پسند نہیں تو اس کو پھینکنا چاہے، وہ پھینک سکتا ہے. اچھا، تو سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو آپ کہہ رہے تھے کہ چوہے کا سالن اور کتے کا سالن کھاتے ہیں. یہ سالن کی بات نہیں ہو رہی، آپ سمن کا مقصد اور زید کا مقصد نہیں سمجھتے. گھی اور تیل کی بات ہو رہی ہے. گھی اور تیل کو اگر ٹچ کریں تو اس کا حکم کی بات ہو رہی ہے. اب بات کریں، بسم اللہ. اب آپ جھوٹے ہیں یا نہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ شیعہ جو ہے کتے کا سالن کھاتے ہیں، آپ نے یہی کھاتے ہیں نہیں کھاتے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا سالن کہاں ہے؟ سالن کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ تیل کا برتن ہے اور گھی کا برتن ہے. تو اس میں کو کھانے کا لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اگر اس تیل کو ٹچ کرے اس کی بات ہو رہی ہے. وہ بھی شاذ روایت ہے، وہ بھی شاذ روایت ہے. آپ تو سالن کیا کہہ رہے تھے نا؟ شیعہ جو ہے سالن کھاتے ہیں کتے کا. اس کو کلینی نے بھی نقل کیا، مجھے پتا ہے کلینی نے بھی نقل کیا ہے، کلینی نے بھی نقل کیا. تو آپ کہتے ہیں کلینی کی باتیں صحیح ہیں، آپ کہتے ہیں کلینی کی باتیں مانتے ہیں صحیح ہے. ہاں، تو کیا ہوا؟ پھر آپ نے کیوں اس میں سالن کی بات کہاں ہے؟ نہیں، آپ نے کیوں کہا کہ یہ ضعیف ہے؟ پھر میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ بتائیں نا. میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ نہیں کہا. میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ یہ جس وقت آپ نے بات بند کی تھی، آپ نے کہا میں نے نہیں کہا ضعیف ہے، میں نے نہیں کہا. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے. اس میں مشکل کیا؟ آپ مجھے یہ بات صحیح ہے. بالکل صحیح. نہیں، یہ بات صحیح ہے. کون سی روایت؟ یہی جس میں کتے کا ذکر ہے اور چوہے کا ذکر ہے. اس میں کتے کھانے کی کہاں بات ہے؟ وہ تیل آپ کہہ رہے تھے کتے کا سالن ہے. بھائی آپ کو لفظ سمن نہیں معلوم. اس کو کھانے کی بات ہے نا، چپ کرو. لفظ سمن کہتے ہیں چربی کو. مجھے بولنے دیں نا، آپ مجھے بولنے دیں تاکہ بات ختم ہو جائے. بس آپ نے کہا لیے میں کہا لوں، بس بات ختم ہے. اس طرح تکرار ہوتی رہی پھر تو بات نہیں ختم ہوتی نا. بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے روایت پڑھ دی اور روایتیں بھی اس کے ساتھ پڑھ دی اس حوالے سے، اور روایتوں کے متعلق تو سوال ہی نہیں ہے میرا. سوال اسی کے متعلق تھا اور اس میں کتے کا لفظ ہے اور آپ نے اس کو صحیح بھی بول دیا. تھوڑی دیر پہلے آپ نے بولا کہ کتے کا اضافہ ہے، اس میں قلب کا اضافہ ہے. ابھی آپ نے بولا کہ صحیح ہے، بعض میں ہے بعض میں نہیں ہے. بھائی تو ابھی تو آپ نے صحیح مان لیا ہے نا. اب آپ مجھے ایک جملہ بولنے دیں پھر آپ کرتے رہیں. مجھے ایک جملہ بول لینے دیں پھر آپ. بات یہ ہے کہ اس میں کتے اور چوہے کے گرنے کا ذکر ہے. وہ کھانے کی چیز ہے، وہ کھانا ہم اس کو کہتے ہیں. پاکستان میں اس کو کھانے کہتے ہیں، چاہے وہ گھی ہے. ٹھیک ہے، سن لیں میری بات سن لیں. کھاتے ہیں نا، ان کا گرا ہے. شیعہ سے پوچھے آپ گھی کھاتے ہیں کہ نہیں؟ دیسی گھی تو کھاتے ہی ہوں گے. کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟
چلو دوسرا گھی بھی ہے تو وہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں کھانے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کھانے کا ذکر ہے کہ نہیں اس میں؟ اگر چوہا دیکھیں حدیث یہ ہے اگر چوہا گھی میں گر جائے اور گھی سے زندہ نکل جائے سات کتے کا بھی بولے نا، سات کتے کا بھی بولے. اوکے پھر سنو قرار تو آپ کو کتے سے آئے گا. او بھائی مطلب آپ کو کتے سے آئے گا. آپ پچھلی دفعہ گدے اور کبے سے آیا تو اس دفعہ کتے کا بھی آنا چاہیے نا چسکا تھوڑا سا. کتے جیسا جانور. اب مجھے بات کر لینے دے. آپ نے کر لیا نا، آپ نے ہماری بات بند کر کے آپ نے کر لیا نا بات. اوکے آپ کے پاس ٹائم ہے 2 منٹ بات کریں پھر آپ سے خداحافظی ہے، پھر میری باری ہے. ٹھیک ہے بات کرو. ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ. ٹھیک ہے جی میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے اپنے سننے والے دوسرے موضوع پہ نہیں کرنا، دوسری موضوع نہیں چڑھنا، اسی موضوع پہ اسی پہ کریں گے. اسی پہ کریں گے. آپ خاموش ہوں گے تو میں کروں گا نا. بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ اس میں کتے کا ذکر نہیں ہے اور یہ کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. بعد میں انہوں نے کہا یہ صحیح بھی ہے، اس میں کتے کا لفظ بھی ہے. صرف چوہے کی یہ بات کر رہے ہیں، چوہے کے گرنے کی بات نہیں ہے، کتے کے بھی گرنے کی بات ہے. اور کھانے کی جو بھی وہ چیز ہے، چاہے گھی ہے، چاہے سالن ہے، چاہے جو بھی ہے کھانے کی چیز، اس کو کھانا ہی بولتے ہیں. اس کے اندر کتا گر رہا ہے، کہتے ہیں اس کو زندہ نکال دیں اور وہ کھا لیں. یعنی کتے سے تو مست ہو گیا ہے، وہ کھا لیں. اب یہ طویلیں کر رہے ہیں، اس کو اوپر سے کاٹ لیں، اس کو ادھر سے گرا لیں، یہ ساری آپ کی طویلیں. روایت میں صرف یہ ہے کتے کو چوہے کو وہاں سے نکال لیں اور وہ کھانے کی چیز کھا لیں بسم اللہ پڑھ کے، سارا ہضم کر لو. یعنی گدھا بھی کھاؤ، کوا بھی کھاؤ، اور کتے جیسا جانور نہیں، کتا. آپ کو مبارک ہو اس کا سالن بھی اور چوہے کا سالن اس سے مست شدہ سالن کہیں یا اس کا بنا ہوا کہہ لیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں ہے؟ آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے جھوٹ بولا کہ اس میں قلب نہیں ہے، اس میں فلاں میں نہیں ہے، فلاں میں نہیں ہے. میں نے جواب دے دیا. وہ سننے والے فیصلہ کریں گے کہ اس میں کھانے کی بات ہے کہ نہیں، کھانے کا لفظ ہے کہ نہیں. آخر میں کیا لفظ ہے اس میں؟ ذرا آپ بتائیں. اس میں کیا آپ نے کہا استفادہ کر سکتے، اس میں لفظ پڑھ کے بتایا آخر میں کیا ہے؟ امام نے جو آخری لفظ بولے وہ کیا ہے؟ آپ حدیث پڑھ کے ترجمہ کرو. میں نہیں سمجھ آپ کی سمجھ کیا ہے اس حدیث سے، پڑھ کے ترجمہ کرو. تم کیا سمجھتے نہیں مطلب؟ آخر میں امام نے یہ کہا ہے کہ آپ بھائی تم پڑھ کے ترجمہ کرو، پورا حدیث پڑھ کے ترجمہ کرو. تم پڑھ کے ترجمہ کرو. پوری حدیث آپ نے پڑھ دی، آپ نے بھی پڑھ دی ہے، سب کے سامنے آ گئی ہے. اس میں کھانے کی ذکر ہے کہ اس میں وہ سمجھنے والے سمجھیں گے نا. آپ میری بھی بات سن لی، آپ کی سنی، وہ فیصلہ کر لیں گے کہ کتا اور چوہے کے گرنے کی بات ہے اور کتا اور چوہے کو نکالے اور پیچھے جو بچہ کھا لے. بات تو ایک ہی ہے، ایک ہی ہے نا. وہ پکا ہوا شوربہ تھا، یہ تھوڑا کچا شوربہ ہے. ٹھیک ہے جی بھیا بس ختم. آپ حدیث کو نہیں سمجھے نا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتا اگر تیل میں گر جائے. بس ٹھیک ہے میں نے بات کر لی ہے. آپ اس کے بعد آپ کو تبصرہ کرنا چاہتے ہیں؟ چلے یا اللہ. جی تھینک یو سر، تھینک یو خدا حافظ صاحب. دیکھیں یہ ان کی یا تو یہ سمجھتے ہیں ان کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا روایت. وہ آپ کو پتا تھا الفاظ کیسے پڑھ رہے تھے. یہ حدیث کو انہوں نے نہیں سمجھا. حدیث یہ ہے کہ چوہا گرتا ہے تیل میں یا چوہا گرتا ہے گھی میں، پھر وہ زندہ ہی نکل جاتا ہے یا کتا گر جاتا ہے. دوسرے بعض نسخوں میں کتے کا بھی ذکر ہے کہ کتا بھی گر جاتا ہے، وہ پھر زندہ نکل جاتا ہے، زندہ نکل جاتا ہے. تو یہ اس کا ترجمہ یہ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر وہ گر جاتا ہے تو پھر اسی کتے کو ہم کھا سکتے ہیں. اس کی بات نہیں ہو رہی، تیل کی بات ہو رہی ہے، گھی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تیل یا گھی اس کو کیا کر سکتے ہیں. اور وہ بھی ایک شاذ روایت ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس موضوع پہ سوال کریں گے تو میں تو بہت سارے روایت آپ کے خدمت میں نکال دیتا. تو جہاں تک کتے کا تعلق ہے وہ بعض روایات میں ہے. اور اگر کتا اگر شاید منظور یہ ہو کہ اگر وہ لفظ قلب ثابت ہے کہ اگر تیل کا بہت بڑا برتن ہے یا سمن یا چربی کا بہت بڑا برتن ہے، کتا اس میں ہاتھ رکھ کے نکل جاتا ہے. تو دوسری روایت کے ساتھ اب جمع کریں گے تو یہی ہوگا کہ اس میں سے جہاں پہ اس نے پیر رکھا ہے تو اس کو پھینک دیں، باقیہ کا استفادہ کریں. لیکن جو مائع ہوتا ہے تو پھر اس میں اشکال آ جاتا ہے. تو وہ اس کا یہی ہے کہ وہ بعض نسخوں میں قلب کا ذکر نہیں ہے، صرف چوہے کا ذکر ہے کہ چوہا اگر تیل کے برتن میں گر گیا اور نکل آیا، اس کی بات ہو رہی. جہاں تک چوہے کا ذکر ہے آپ کی مذہب میں تو اس کی طرف آ جاتا ہے نا. آپ نے تو مجھے روایت پڑھنے نہیں دی.
آپ کی مذہب میں. تو یہ مولوی صاحب نے بہت ٹائم لے لیا. یہ اصل موضوع پہ جو اختلافی مسائل پہ ان پہ بات نہیں کرتے منیر عباس صاحب. ابو بکر کی خلافت ہے, عمر کی خلافت ہے. وہ ایک حدیث لے کے آتا ہے نا, مثلا یہ والی حدیث اس ڈکو نے فلان کتاب میں لکھی ہے, وہ حدیث اس کی صحت ثابت کر دو. آپ کو ہم نے بہت ٹائم دیا. اب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو اصلی مسائل پہ بات ہوگی آپ سے, ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے جو آپ کی مرضی ہوگی جس روایت پہ اسی پہ بات ہوگی. نہیں, آپ آئیں گے ادھر تو صحیح مسائل پہ بات ہوگی. میرے محترم ناظرین, میں آپ کو ایک ویب سائٹ دکھانے لگا ہوں, گوگل. یہ گوگل ہے. یہ اس جانور کو, یہ چوہا ہے, اس کو چوہے کی قسم ہے, اس کو یربوع بولتے ہیں عربی زبان میں. چوہا آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں. ایک چوہا ہوتا ہے جو شہر میں رہتا ہے, گھروں میں رہتا ہے. ایک چوہا ہوتا ہے جو صحرا میں رہتا ہے. صحرا والے چوہے کا جو ہوتا ہے عربی زبان میں اس کو یربوع بولتے ہیں. وہ اس طرح اس کی شکل ہے. یہ یربوع ہے. یربوع, یہ جماعت عمریہ اس کو کہتے ہیں. بلکہ یہ یوٹیوب میں اگر ہم یہ کھول دیں تو اس کے بہت سارے یربوع کھانے کے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. یربوع اگر ہم آپ کو دکھائیں یہ یوٹیوب میں, یہ لوگ یربوع کہتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ یوٹیوب کا ایک چینل ہے الجربوع یا یربوع. یہ کیسے یربوع کہتے ہیں؟ یہ پکڑ کے یا جماعت عمریہ اس کو کہتے ہیں. یہ دیکھو, یہ عائشہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے یہ یربوع, یہ باقاعدہ ان کے بازاروں میں بکتا ہے اور یہ کہتے ہیں. اچھا, بعض کلپس جو ہے نا اس میں آخر میں وہ کوئی ملیشیا وغیرہ کا ہے, کفار کے علاقوں کا ہے, لیکن بقیہ ان کے اپنے ان کے علاقوں کا ہے. یہ کتاب ہے المجموع فی شرح المحذب, الجزء التاسع, چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر ہے 10. یہاں پہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے طیبات کو جائز قرار دیا. وَالْيَرْبُوعُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, یربوع یہ بھی جو چوہا ہم نے دکھایا آپ کو, صحرائی جو چوہا ہوتا ہے, یہ تو طیبات میں سے ہے. تصدادہ العرب, ہمارے عرب سب اس کو شکار کرتے ہیں. وَتَأْكُلُهُ, بل وأوجب فيه عمر على المحرم إذا أصابه جفرة فدل عليه على أنه صيد معقول. عمر سے روایت ہے کہ حاجی جب حج پہ جاتا ہے تو وہ جب یربوع شکار کرتا ہے حج کی حالت میں, احرام کی حالت میں, کیونکہ احرام کی حالت میں کسی کو قتل نہیں کر سکتے. اگر کسی نے اس طرح کی چوہے کو قتل کیا تو پھر اس کو کفارہ دینا ہوگا. حضرت عمر نے فتویٰ دیا ہے. اچھا, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, پھر اللہ نے فرمایا طیبات. وَالثَّعْلَبُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ مُسْتَطَابٌ يَصْطَادُونَهُ. ثعلب بولتے ہیں کس کو؟ لومڑی کو. لومڑی جو ہے یہ طیبات میں سے, اس کو کھانا جائز ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ جانور جو ہے ابن عرس ہے. جانور جو ہے یہ چوہے جیسا ہے, ابن عرس بولتے ہیں اس کو. ابن عرس. اسی کتاب تہذیب میں, المجموع فی شرح تہذیب میں, وَيَحِلُّ أَكْلُ ابن عرس, ابن عرس کا کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے نا. قنفذ, یہ قنفذ ہے, پورکیپائن, انگلش میں پورکیپائن بولتے ہیں, اردو میں نہیں معلوم کیا بولتے ہیں اس کو. اس کا بھی اسی مجموع میں اس کے بعد ذکر ہے کہ اس کا بھی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن, چاپ دار عالم الفوائد. یہاں پہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْوَبَرْ وَيَرْبُوعُ, وبر اور یربوع, فَأَكْلُهُمَا جَائِزٌ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ أَصْحَابِهِ. بلے, شافعی اور مالک کا دونوں کا قول ہے کہ بلے یربوع اور وبر کو جائز کھا سکتے ہیں. اور عمر نے بھی کہا ہے کہ بھئی اگر کبھی وبر یربوع کھا لو
تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار تالیف عبدالرزاق الصنعانی جز نمبر 4 باب الیربوع. یہاں پہ چوہے کھانے کا ایک باب ہے, چوہے کے چیپٹر کا ایک باب ہے, چوہا کھا سکتے ہیں. اچھا, عبد الرزاق اخبرنا معمر عن هشام بن عروہ عن ابیہ. اللہ, صحیح سند, بخاری کی سند ہے. عبد الرزاق معمر سے ہشام ابن عروہ اور عروہ بن زبیر سے روایت کرتا ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اکل الیربوع فلم یرى به باسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم چوہا کھا لیں, تو انہوں نے کہا کوئی اشکال نہیں, چوہا کھاتے رہو. ٹھیک ہے. میں المصنف لے کے ہوں. اچھا, احادیث تو بہت ہیں یربوع پر. جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ پلیز جا کے دیکھیں. میرا اسپیچ ہے انٹرنیٹ پہ, اسی یوٹیوب چینل میں. یہ مزے کی باتیں ہیں, مذہب عمریہ کے متعلق کچھ مزے کی باتیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے مذہب میں کیا کیا چیز جائز ہے. یہ اگر وگڑ کی جو ہے نا, اگر وگڑ بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں, ہاں نا, یہ کہنا تو ان کے مذہب میں بالاجماع جائز ہے, بالاجماع جائز ہے. یہ شرم نہیں ہے لوگوں کو. پھر یہ آ کے ہم پہ اشکال کرتے ہیں. وہ جو حدیث لے کے آئے نا کہ اگر کوئی چوہا تیل میں گر جائے یا کسی گھی ہے تو کتا اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے متعلق ہے. اور دوسری روایات میں بہت زیادہ ہے کہ اس کے آس پاس کے علاقے کو اٹھا کے پھینک دو. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ کے میں ایک حدیث دکھاؤں پھر میں کاز لے لوں گا, ٹھیک ہے نا میرے محترم ناظرین. یہ وسائل شیعہ جلد نمبر 24, وسائل شیعہ جلد نمبر 24. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 194 میں. یہ قلت لأبي عبد الله عليه السلام جرذ ماتت في زيت أو سمن. میں نے عرض کیا کہ چوہا مر گیا ہے تیل میں یا گھی میں یا عسل میں مر گیا ہے. فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله والزيت يستصبح به. اگر وہ چیز جامد ہے, اگر وہ مثلا عسل ہے, شہد ہے جو جامد ہوتا ہے, اور اس طرح گھی ہے جو جامد ہوتا ہے, جو سالڈ ہوتا ہے, تو جہاں پہ وہ ہے چوہا ہے تو اس کے ارد گرد کے علاقے کو پکڑ کے پھینک دو, باقی پاک ہے. وَأَمَّا الزَّيْتِ, لیکن جو مائع ہے يُسْتَصْبَحُ بِهِ, جو مائع ہے لیکوڈ ہے اس کو چراغ میں ڈال دو, بس اس کو کھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. بھلے میں پھر عرض کرتا ہوں, انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے انہوں نے اس کو سمجھیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ سمن جو ہے, سمن سالن کو بولتے ہیں. سمن سالن کو نہیں بولتے, سمن گھی کو بولتے ہیں. سمن گھی کو بولتے ہیں. اگر گھی میں کتا ہاتھ رکھے یا چوہا ہاتھ رکھ کے پھر نکل کے چلے جائے, اس گھی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے گرد والے علاقے کو پھینک دو, باقی کو کھا سکتے ہو. ایک جگہ مطلق ہے, ایک جگہ مقید ہے, حدیث کو جمع کرنا ہوگا, وہ کھا سکتے ہو, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وہ آپ کتے کو کھا سکتے ہو, وہ کتے کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ اس روایت میں. بہرحال میں ابھی فون کالز لے لوں, کالز بہت آ رہے ہیں.